بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادی الاصول التقسیم الثالث ہے باعتبار ظہور المعنی و خفائہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفسر اور محکم کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ المفسر ما ظہر المراد به من اللفظ ببیان من قبل المتکلم بحیث لا يبقى معه احتمال التاویل والتخصیص كقوله تعالی فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون۔ حکمہ وجوب العمل بمدلولہ قطعا مع احتمال النسخ فی زمان الوحی۔ المحکم ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يقبل التاویل والتخصیص والنسخ اصلا كقوله تعالی ان اللہ بكل شيء علیم، وقوله تعالی ان اللہ لا يظلم الناس شيئا۔ حکمہ لزوم العمل والاعتقاد به لا محالۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مفسر وہ ہے کہ مراد ظاہر ہو لفظ سے ایسے بیان کی وجہ سے جو متکلم کی جانب سے ہو، اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ باقی نہ رہے تعویل اور تخصیص کا احتمال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہے مفسر کے مدلول پر قطعی طریقے سے، ساتھ ساتھ نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے وحی کے زمانے میں۔ محکم وہ ہے جو قوت میں اضافہ ہو مفسر پر اس حیثیت سے کہ یہ تعویل، تخصیص اور نسخ کو بالکل قبول نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا لازم ہے اور اعتقاد کرنا بھی لازم ہے مفسر پر لا محالہ، یقینی طور پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لفظ کے ظہور معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں تھی۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں، ظاہر اور نص۔ آج کے سبق کے اندر ہم باقی 2 قسمیں مفسر اور محکم کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مفسر کی۔ دیکھیں، مفسر یہ وہ کلام ہوتا ہے کہ جس کی مراد متکلم کی جانب سے وضاحت آنے کی وجہ سے ایسی واضح ہو جائے کہ اس میں تعویل و تخصیص کی بالکل گنجائش اور تعویل و تخصیص کا بالکل احتمال ہی باقی نہ رہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام کے تمام نے۔ دیکھیں، جب یہ فرمایا نا فسجد الملائکہ، اب اس میں جو لفظ ملائکہ ہے یہ عام ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے اندر تخصیص کا احتمال باقی ہے۔ ممکن ہے یہ حکم تمام افراد پر نہ لگ رہا ہو، بعض افراد کے اعتبار سے کہہ دیا گیا ہو فسجد الملائکہ، شاید کچھ فرشتے ایسے ہوں جنہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، تو اس کے اندر تخصیص کا احتمال باقی تھا۔ لیکن جب یہ فرمایا نا کلھم، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اس کے اندر تخصیص کا احتمال ختم ہو چکا ہے، یعنی سب فرشتوں نے ہی سجدہ کیا ہے، کوئی ایسا فرشتہ رہ نہیں گیا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن اس کے اندر ابھی بھی تعویل کا احتمال باقی ہے کہ ممکن ہے تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ نہ کیا ہو بلکہ الگ الگ کر لیا ہو، یا بعض فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا ہو، بعض فرشتوں نے الگ الگ سجدہ کیا ہو۔ اب یہ والی جو تعویل ہے، جب آگے فرمایا اجمعون، تو اجمعون نے آ کے اس تعویل کا احتمال بھی ختم کر دیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور الگ الگ نہیں کیا ہے بلکہ سب فرشتوں نے اکٹھے ہی سجدہ کیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مفسر وہ ہے کہ جو اس کی مراد ہے وہ تو لفظ سے ظاہر ہو، لیکن ایسے بیان کی وجہ سے ظاہر ہو من قبل المتکلم، جو متکلم کی جانب سے آیا ہے۔ اس کو قبل پڑھنا ہے، اس کو قبل نہیں پڑھنا ہے۔ قبل کہتے ہیں جانب کو، یعنی متکلم نے خود اس کا بیان، خود اس کی وضاحت کر دی ہو، جس کی وجہ سے وہ لفظ بالکل واضح اور روشن ہو چکا ہو، اس حیثیت سے اور اس طرح روشن ہو گیا ہو لا یبقى معه احتمال التاویل والتخصیص، کہ اس کے اندر تعویل اور تخصیص کا بالکل احتمال ہی باقی نہ رہا ہو، جس طریقے سے اس سے گزشتہ 2 قسموں کے اندر احتمال باقی رہتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، حکمہ، مفسر کا حکم بتا رہے ہیں کہ عمل کرنا واجب ہے مفسر کے مدلول پر، یعنی لفظ مفسر جس چیز کے اوپر، جس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ ہے اس کا مدلول، اور اس کے مدلول کے اوپر عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تعویل اور تخصیص کا اس کے اندر احتمال نہیں ہے، لہذا قطعی اور یقینی طور کے اوپر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، عمل کرنے میں ترک کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ لیکن البتہ اس میں ایک احتمال باقی رہتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی، اس میں نسخ کا احتمال بہرحال باقی تھا، کہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا ہو اور بعد میں اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر منسوخ کر دیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس کے اندر نسخ کا احتمال بھی باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم، یعنی مفسر کا حکم یہ ہے کہ مفسر کے مدلول پر عمل کرنا واجب ہے قطعاً، قطعی طریقے پر، یقینی طریقے پر، کیونکہ تعویل و تخصیص کا احتمال ختم ہو چکا ہے۔ لیکن البتہ نسخ یعنی منسوخ ہونے کا احتمال ابھی بھی باقی ہے فی زمان الوحی، وحی کے زمانہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اس میں ابھی بھی نسخ کا احتمال باقی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب یہ والا احتمال بھی باقی نہیں رہا ہے۔ تو دیکھیں، مفسر کے اندر جو ہم نے تعریف پڑھی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ مفسر کے اندر نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے، لیکن اگر مفسر اتنی قوت اور اتنی طاقت کو پہنچے کہ اس کے اندر نسخ کا احتمال بھی باقی نہ رہے، یعنی وضاحت کے اندر اور وضوح کے اندر ایک درجہ مزید بڑھ جائے،
تو وہ مفسر سے بھی وضاحت کے اندر بڑھ جائے گا، تو اس کے اندر تعویل کا اور تخصیص کا احتمال تو مفسر کے اندر بھی نہیں تھا، اگر نسخ کا احتمال بھی سے ختم ہو جائے گا تو پھر اسی مفسر کو محکم کہہ دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آسان طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محکم یہ ہوتا مفسر ہی ہے، لیکن اس کی طاقت اور قوت یہ مفسر سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مفسر ہے اس کے اندر نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے، اور محکم میں آ کے نسخ کا احتمال بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ محکم وہ ہے مزدادہ، اس میں جو میم ہے، میم الف ما، یہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے، جو ازدادہ زیادہ ہو قوتاً، قوت اور طاقت کے اعتبار سے مفسر پر، بحیث اس حیثیت سے کہ تعویل اور تخصیص کو بھی قبول نہ کرے اور نسخ کو بھی قبول نہ کرے، اصلاً بالکل، ہم تو پنجابی میں ترجمہ کر کہتے ہیں اکا، یعنی یہ والا کام اکا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرمایا کہ محکم وہ ہے جس میں قوت اور طاقت اتنی زیادہ ہو مفسر پر کہ تعویل، تخصیص اور نسخ کا بھی بالکل احتمال نہ رکھے۔ اس کی مثالیں لے کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں آپ کر سکتے، اس میں آپ کوئی تخصیص نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اکثر چیزوں کو جاننے والا ہو اور کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ جاننے والا نہ ہو، ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے دوسری قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، شیئن بالکل بھی۔ اب اس کے اندر بھی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے، تعویل نہیں ہو سکتی ہے، اور نسخ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہر چیز کو جانتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم منسوخ کر دیا، یہ والا مسئلہ منسوخ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو جانتا ہے، بعض چیزوں کو نہیں جانتا، ایسی بات آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ظلم کے بارے میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہے، یہ والا جو حکم ہے، یہ والا جو مسئلہ، یہ منسوخ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ظلم نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں نعوذ باللہ ظلم کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ لزوم العملی، جو محکم ہے، محکم کا جو مدلول ہے، محکم کا جو معنی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہ لازم ہے، اور اعتقاد رکھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، لا محالۃ، یقینی طور پر آپ کو اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عمل کرنا ترک کر دیں یا آپ اعتقاد رکھنا ترک کر دیں، آپ کو اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔